الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. وفي رواية عن عبد الله بن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة. وقال في موضع آخر من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں. اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی کے دنوں کے اندر سب سے محبوب اور پسندیدہ جو عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے. جانور کا خون یعنی جانور کو قربان کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایام نحر میں یعنی قربانے والے دنوں کے اندر یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل آدمی کا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے پورے عالم اسلام کے اندر ہر مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کو قربان کرتا ہے. قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. جس طرح روزوں سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیے گئے ہیں بلکہ ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. عبادات جتنی گزری ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر عبادات جتنی ہو، جیسے امت محمدیہ پر فرض کی گئی اس سے پہلے امتوں پر بھی فرض کی گئی. تو قربانی کا بھی جو سلسلہ ہے یہ صرف امت محمدیہ پر نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی قربانی کو اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا تھا. چنانچہ انسانوں کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں کا آپس میں ایک مسئلے میں جھگڑا ہو گیا. تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اس کا حل تجویز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیجیے. اب جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں حق پر ہے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی تو وہ اس معاملے میں حق پر نہیں ہے. چنانچہ پارے 6 کے اندر 8ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اپنی امت کو یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ کہ ایک مسئلے میں ان میں جھگڑا ہو گیا تھا تو اس کے مطابق ان دونوں نے قربانی دی. اب قربانی حابیل نے جو قربانی دی تھی وہ ایک موٹا تازہ دمبا اللہ کے نام قربان کیا، اور ان کے جو بھائی تھے قابیل انہوں نے پیداوار کی شکل میں قربانی پیش کی. اور اس زمانے کے اندر قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا. آج اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم جانور کو قربان کرتے ہیں. ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھ دیا. کتنی سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے نام پر جانور کو قربان کر رہے ہیں. گزشتہ زمانے کی طرح اگر یہی ہوتا کہ یہ حکم دے دیا جاتا کہ تم اونچی جگہ لے جا کر اپنے جانور کا گوشت رکھ دو، اور اگر آسمان سے آگ آ کر اس کو نہ جلاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے. گزشتہ زمانے کے اندر جتنے لوگ گناہ گار تھے بنی اسرائیل کے اندر، اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تو اس کے دروازے کے اوپر
لکھ دیا جاتا کہ یہ آدمی گناہ گار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی ہمارے ساتھ فرمائی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دروازوں پر یہ نہیں لکھا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے۔ الغرض بات یہ چل رہی تھی اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، تو دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے روز اول سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلاۃ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی قربانی کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، گزشتہ کل عید تھی، عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے۔ الغرض بات یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے بن جائیں۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو قربانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، چنانچہ مثلا اگر آج کی عصر کی نماز اس وقت میں ادا کریں گے تو وہ عصر کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے قربانی کے بھی 3 ایام مقرر کیے گئے ہیں۔ ان 3 ایام کے اندر اگر قربانی کی جاتی ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، ایسی جگہ میں چھوڑا کہ جہاں پر زندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں پر نہ تو پانی کا کوئی انتظام تھا اور جہاں پر نہ تو کوئی زندگی گزارنے کے کوئی اسباب مہیا تھے، غیر ذی زرع، وہاں پر کھیتی نہیں کی جا سکتی تھی، ایسی ریگستان والی زمین تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا چھوڑ کر آئے، اور جب بچہ بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا اور یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے سے بھی پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ مطیع اور فرما بردار بیٹا تھا، وہ یہ کہنے لگا قال ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کریے، انشاءاللہ میں صبر کر لوں۔ دوسری جگہ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ تعالیٰ کو صرف امتحان لینا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ صرف قربانی مانگتے ہیں، قربان ہونے نہیں دیتے۔ دونوں کے دونوں راضی ہو گئے اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور انہوں نے ان کو لٹا دیا، اور خود مطیع اور فرما بردار بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو ذبح کرتے وقت میں آپ کے اندر جو شفقت ہے، والد کی جو شفقت ہوتی ہیں، کہیں وہ شفقت آگے آ جائیں گی، حائل ہو جائیں گی اور مجھے ذبح ہونے سے، مجھے قربان ہونے سے روک دیں گے۔ بچہ یہ کہہ رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں راضی ہو گئے اور لٹا دیا اور چھری چلانے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو صرف اتنی ادا دیکھنا تھا کہ یہ میرا خلیل، خلیل کے معنی آتے ہیں جگری دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جگری دوست تھے، صرف امتحان لینا ہی مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے موٹا تازہ دمبا اتارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موٹے تازے دمبے کی قربانی کی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے میں ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں تم کو ایک نیکی ملے گی۔
سبحان اللہ، کتنی بڑی عجیب بات ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے سر کے بالوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں، تو جانور جو قربان ہوتا ہے اس کے بدن پر کتنے بال ہوں گے اس کا کیسے اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا چند پیسے خرچ کرنے کی بنا پر۔ اور یہ نیکیوں کا سکہ وہاں پر کام آئے گا جہاں پر کوئی سکہ نہیں چل سکے گا۔ آج دنیا کے اندر مختلف ممالک ہے کہ جس ملک کی جو کرنسی ہے، جس ملک کا جو پیسہ ہے، وہ اسی ملک میں کام چلتا ہے، اس سے اپنی ضروریات کو پوری کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے ملک کے اندر دوسرے ملک کا پیسہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے دن جو سکہ چلے گا وہ نیکیوں کا سکہ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چلے گا، اور وہ اجر و ثواب ملتا ہے اس قربانی کے دنوں کے اندر قربان کرنے کا۔ قربانی کے معنی آتے ہی ہیں قربان ہو جانا، اللہ کے رضا کے لیے قربان ہو جانا۔ مفسرین اکرام نے بڑی عجیب بات بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو بس خواب کو دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی اطاعت اس درجے تھی، اللہ تعالیٰ کا بس حکم ہوا، خواب میں 2-3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، اب مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ وہ ایک جانور کو ذبح کرے، اور وہ جانور کو جب ذبح کریں گے اور اس مقتول سے اس کو لگایا جائے گا تو وہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ بس اتنی سی بات تھی، لیکن اب وہ لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، اے موسیٰ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جانور کس طریقے سے ہونا چاہیے، گئے ہیں تو گئے کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے، اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے، کب قربانی دینا چاہیے۔ پورا ایک رکوع اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے جانور کو قربان کر دیا۔ تو مقصد کیا ہے ان دونوں واقعوں کے اندر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اطاعت کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر ہر مسلمان پورے عالم اسلام کے اندر اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے جانور کو قربان کرتا رہے گا اور اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے گا۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے ہیلے نکالے، بہانے نکالے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سنت کو جاری نہیں کیا۔ تو الغرض محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت مقررہ کے اندر وہ عبادت ادا کی جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب اتنا بڑا جو اجر و ثواب ہے وہ صرف 3 دن کے اندر حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک دن تو گزر چکا ہے، 10 ذی الحجہ عید کا دن، اب یہ دوسرا دن چل رہا ہے اور کل تیسرا دن چل رہا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر اگر جانور کو اللہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ایسا بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ غریبوں کی اس کے ذریعے سے امداد کر دی جائے، جو لڑکیاں ہیں ان کے نکاح کا انتظام کر دیا جائے۔ واقعتاً یہ نیکی کا کام ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے، اس کا ایک اپنا محل ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہر عبادت کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی کا سلسلہ پہلے سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر بنی اسرائیل کے جو مصر کے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ کہ بہت سارے ذہنوں کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ قربانی خلاف عقل ہے، عقل کے خلاف ہیں، حالانکہ یہ خلاف عقل نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ فطرت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پر اگر مہمان آ جائے تو مہمان کا اکرام کرنے کے لیے ہم اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں، ہم اس کی ضیافت کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو قربان کر رہے ہیں۔ تو ذرا بتائیے، یہ مہمان کے اکرام کے لیے آپ اپنا وقت قربان کر رہے ہیں، آپ اپنے پیسوں کو قربان کر رہے ہیں، تو یہ عقل کے خلاف ہے یا عقل کے مطابق ہے؟ یہ بات تو عقل کے مطابق ہے۔
تو ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصر کے اندر ایک رسم یہ تھی کہ جب بھی سال مکمل ہونے لگتا تو دریائے نیل کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بنو سنگار کر کے اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا جاتا، اور ان لوگوں کا اس وقت میں دستور یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کرنے سے دریائے نیل چلتی رہے گی۔ لیکن جب اسلام پھیلا تو اس واقعے کے ذریعے سے اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بھی ایک کنواری لڑکی کو پوری طرح سے تیار کر کے دلہن بنا کر اس کو لے جا کر اس دریائے نیل کے اندر ڈالتے تو ان کے خیال کے مطابق پھر سے وہ دریائے نیل چلنے لگتی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا، پوری قوم کی حفاظت کے لیے پورے قوم کو پانی ملے تو ان لوگوں نے ایک چیز کو قربان کر دیا۔ اس بات سے صرف اتنا سمجھنا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس دور خلافت میں یہ بات پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ان تمام رسم و رواج کو ختم کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے کیے گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک پرچی لکھی اور یہ کہا کہ جا کر یہ دریائے نیل کے اندر ڈال دو، جس کے اندر یہ مضمون لکھا ہوا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتی ہے تو ہمیں تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا، جرأت تھی، وہ پرچی اس کے اندر ڈالی گئیں تو وہ اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، اس طرح یہ رسم کرنے سے نہیں چل رہی تھی۔ تو بات دوسری طرف چلے گئی ہیں، لیکن سمجھنا اس موقع پر ضروری ہے کہ قربانی کے سلسلے کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک جانور کو قربان کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر جتنے صاحب نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے جو پیسے ہیں یہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ فقہاء نے مسئلہ یہاں تک بیان کیا ہے کہ اتنی مقدار عید کے ان 3 دنوں کے اندر حاصل ہو جائے، قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر حاصل ہو جائے، ان کے لیے بھی یہ قربانی واجب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو وجوب ہے، لیکن ہم دوسری طرف اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جس میں چند پیسے لگتے ہیں لیکن ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو الغرض محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے، اور ہم میں سے جن حضرات نے ابھی تک قربانی نہیں کی ہیں، گزارش ہے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہم کو چند چیزوں کے قربان کرنے پر، چند پیسوں کے قربان کرنے پر مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے والا بنائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے پورے عالم اسلام کے اندر اللہ تعالی امن و امان قائم کرنے والا بنائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے وہ سنت ادا کرے۔